ناظرین السلام علیکم۔ سیاست ٹی وی کے خصوصی پروگرام بریکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد ریاض احمد۔ ناظرین اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے ہر پروگرام کا آغاز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ روزنامہ سیاست ہر روز اپنے صفحے آخر پر ایک حدیث مبارکہ شائع کرتا ہے جس کا مقصد عوام کی رہنمائی ہوتا ہے۔ ناظرین ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے آپ کو چاند کی تاریخ سے واقف کروانے کا، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج 8 تاریخ ہے چاند کی، یعنی 8 ربیع الاول 1448 ہجری۔ تو بہرحال ناظرین آج جو حدیث مبارک ہے وہ کچھ اس طرح ہے: جب ابو لہب مر گیا تو اس کے اہل خانہ میں سے کسی کو اسے خواب میں دکھایا گیا، وہ برے حال میں تھا۔ دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کیسے ہو؟ ابو لہب نے کہا میں بہت سخت عذاب میں ہوں، اس سے بھی کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ ہاں مجھے اس عمل کی جزا کے طور پر اس انگلی سے قدرے سیراب کر دیا جاتا ہے جس سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تھی اس وقت ابو لہب نے خوشی کے مارے صوبیہ یعنی جو لونڈی تھی اسے آزاد کر دیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس جزا ملتی ہے یعنی سکون ملتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ بالکل قریب ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ 26 تاریخ کو ماہ میلاد النبی منایا جائے گا۔ تو بہرحال ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال آج اس حدیث مبارکہ کی جو ہم نے آپ کو بیان کی ہے اسی کے سلسلے میں پہلی بات کرتے ہیں۔ بریکنگ نیوز میں تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آج کی بہت اہم خبر یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تیاریاں حیدرآباد فرقند بنیاد میں ہوتی ہے وہ مثالی ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ خوشیاں منائیے، غریبوں کو کھانا کھلائیے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ خیرات کیجیے، صدقات کیجیے، اور جو یتیم و یسیر بچے ہیں ان کی مدد کیجیے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو میلاد جلوس کے نام پر جس انداز میں طوفان بدتمیزی برپا کی جاتی ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے یعنی اگر آپ کسی کو مسکرا کر بھی دیکھتے ہیں تو وہ صدقہ ہے، یعنی حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں، یہاں تک کہ راہ میں اگر کانٹا پڑا ہوا ہو اور راہ میں رکاوٹ پڑی ہوئی ہو یا پتھر ہو تو آپ ہٹاتے ہیں تو وہ بھی بہت یعنی بڑا کام ہے، یعنی صدقہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ بچے ڈی جے بجاتے ہیں، ارے میرے بھائی اسلام میں کہاں موسیقی ہے، کہاں میوزک ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس طرح کا حکم دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہم کرتے ہیں یہ بہت بری بات ہے، بہت عیب ہے یہ، اور اچھی بات نہیں ہے لوگوں کو تکلیف دینا۔ آپ اندازہ کیجیے ڈی جے لگا رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ کیا ہم کو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ ہم ناچیں، گائیں، چیخیں، پکاریں، لوگوں کو تکلیف دیں؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو امن کا مذہب ہے، اسلام تو لوگوں کو سکون فراہم کرتا ہے، اسلام لوگوں کے زندگیوں میں صالح انقلاب، ایک بہترین انقلاب برپا کرتا ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا ضروری ہے۔ تو بہرحال ناظرین کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا، پھر سمجھا، اس کو سمجھ کر آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی، اور اللہ کی ہدایت کی وجہ سے وہ مسلمان بھی ہوئے، دامن اسلام میں انہوں نے پناہ لی ہے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کیا۔ تو ایسے میں ہم اگر ڈی جے لگا کر ناچیں گے، گائیں گے، یہ یعنی عجیب و غریب حرکتیں کریں گے جو غیر کرتے ہیں، تو سمجھیے کہ ہمارا دین کہاں ہے، ہم کہاں ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو ایسے میں ہمیں بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ناظرین آپ کو یہی بتا دیں کہ اکثر جلوس کے دوران یہ بچے جو نعرے لگاتے ہوئے عجیب و غریب انداز میں گاڑیاں بھگاتے ہوئے اور انہیں گاڑی کو ریس دیتے ہوئے ایسا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا انہوں نے کام کر دیا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کا کام ہے۔ یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جانی چاہیے۔ اگر آپ میں دم ہے، گاڑیاں آپ چلانا چاہتے تو گاڑیاں چلانے کے لیے جو پیٹرول درکار ہے، پیٹرول کا جو پیسہ ہے آپ کیا کیجئے، غریبوں کو تقسیم کر دیجئے، یتیم و یسیروں میں دے دیجئے، اور جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلائیے، جو ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنائیے۔ اگر کوئی اسکولی بچے ہیں ان کو کتابوں کی ضرورت ہے تو وہ کتابیں دلا دیجئے، تو کہیں جا کر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے۔ لیکن یہ ڈی
ڈیجے گانے یہ تانے یہ عجیب و غریب حرکتیں غیروں کی حرکتیں، جس طرح آپ دیکھیں گے کہ بیلوں بھینسوں کے سامنے ناچا جاتا ہے، اسی طرح آپ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، ڈی جے بجانا شروع کرتے ہیں، نعرے لگانا شروع کرتے ہیں۔ نعروں کے ابھی بہت احتیاط سے آپ تمیز کے ساتھ نعرے لگانا چاہیے، یہ بہت ہی نازک مقام ہوتا ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ سے یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرما دیا تھا کہ آپ یہاں اونچی آواز سے بھی بات نہ کریں، اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کے بہانے جس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں، ارے میرے بھائی مریض اگر وہاں پر ایمبولینس میں ہو تو جا نہیں سکتا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ خاص طور پر نوجوانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ یہ رسوائی کا باعث بنے گا، ذلت و رسوائی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسے میں ہمیں بہت ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ عہد کر لیجئے اس میلاد النبی سے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، ہم نماز فجر نہیں چھوڑیں گے، نماز ظہر نہیں چھوڑیں گے، عصر نہیں چھوڑیں گے، مغرب نہیں چھوڑیں گے، اور عشاء کی نماز بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ عہد کر لیجئے، قرآن مجید روز کے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، یہ عہد کر لیجئے۔ آپ یہ عہد کر لیجئے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، مستحقین کی مدد کریں گے، ان بچوں کی مدد کریں گے جو ذہین ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، ان کے ماں باپ غریب ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ایسے بچوں کی مدد کیجئے، یتیم و یسیر کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کا عہد کیجئے، تب کہیں جا کر آپ معاشرے میں بھی انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اور جو غیر ہے ان کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم دیکھو دین اسلام کے سفیر ہیں۔ یعنی لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر آپ ایک نمونہ بنتے ہیں، یعنی ایک آپ کے مثال بن جاتے ہیں کہ اچھائی کی، نیکی کی مثال بن جاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کی مثال بن جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ اہمیت یعنی دلا سکتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عید میلاد النبی کے موقع پر واضح طور پر ان سے کہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر میلاد منانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، ضرورت مندوں کی مدد کیجئے، اور بڑوں کا کہا مانیے، خاص طور پر ماں باپ کی فرما برداری کیجئے، کیونکہ ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس لیے کہ ماں باپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یعنی آپ کو حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں کہ کسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حسن سلوک کے حقدار کون ہیں، ماں یا باپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، یعنی 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، اور چوتھی مرتبہ باپ کہا۔ تو ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ کہا گیا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جب باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، ایسے میں ماں باپ کی دعائیں لیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کی فرما برداری کیجئے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ماں باپ کو غصے میں اف تک نہ کہو، اگر اف تک بھی کہو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیظ و غضب کا تمہیں شکار بنا دے گا۔ تو بہرحال بہت ہی احتیاط برتی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک خبروں کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح دہلی میں آپ نے کیسے یعنی پارلیمنٹ اسٹریٹ کی پولیس اسٹیشن راہل گاندھی پہنچتے ہیں، ساحل کے بارے میں شکایت درج کرواتے ہیں کہ ساحل کے جسم میں ہنوز 200 چھرے ہیں، اور ساحل کی جو پیلٹ گن کی گولیوں سے زخمی بھی کر دیا گیا تھا، اس کی وہ ایک آنکھ یعنی بصارت سے محروم ہو گیا ہے، اور ایک آنکھ اس کی بالکل بیکار ہو گئی ہے، اور ایسے میں قاتلوں کے خلاف FIR درج کیجئے۔ تو پولیس کہتی ہے کہ بھائی اوپر سے حکم آیا کہ ہم نہیں درج نہ کی جائے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ LOP یعنی لیڈر آف اپوزیشن کس انداز میں، کس پیارے انداز میں وہ احتجاج کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھا لگا مجھے کہ انہوں نے پولیس کو نہیں بخشا اور کہا کہ آپ کوئی ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور درخواست لے کر آئے ہیں، اور وہ بھی درخواست اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ قاتلوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو بہرحال ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کی جو کارروائی ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مودی حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے، امت شاہ کی ناکامی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی کامیابی ہے، ساحل کی کامیابی ہے، راہل گاندھی کی کامیابی ہے، اپوزیشن کی کامیابی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ مارکنڈے کٹجو سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان میں ہوا بدل رہی ہے، لوگوں کا لب و لہجہ بدل رہا ہے۔ یعنی بابا رام دیو، پتنجلی کا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بابا رام دیو کو
ساتھ مودی جی کے تعلقات، بی جے پی کے تعلقات، آر ایس ایس کے تعلقات کیا ہیں، اور ان کی جو کمپنی ہے اب وہ اربوں ڈالر مالیتی ہو گئی ہے. تو بہرحال انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ حالات بدل رہے ہیں اور مودی حکومت کو بچوں کے جو مطالبات ہے اس پر توجہ دینا چاہیے، نوجوانوں کے جو مسائل ہے اسے حل کرنا چاہیے، اور امتحانات میں خاص طور پر مسابقتی امتحانات میں جو بے قاعدگیاں ہوتی ہیں اسے دور کرنا چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً کٹجو صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ ہوا بدل رہی ہے، لہجہ بدل رہا ہے اور مودی جی کے حالات بھی بدل رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ مودی جی اگر اونٹ پر بھی بیٹھتے ہیں تو انہیں کتا کاٹ لیتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں مودی جی کے لیے، پھر امت شاہ کے لیے یعنی نوشت دیوار ہیں، اور اس نوشت دیوار کو انہیں اچھی طرح پڑھ لینا چاہیے. ویسے بھی ناظرین، غرور و تکبر جو بھی کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور یقین مانیے کہ غرور و تکبر کرنے والے کہیں نہ کہیں زندگی میں ٹھوکر کھا ہی لیتے ہیں، چاہے ان کے پاس دولت ہو، چاہے ان کے پاس طاقت ہو، چاہے ان کے پاس ادارے ہو، چاہے کچھ بھی ہو. آپ سمجھیے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتے ہیں اور زمانہ ان پر تھوکنے لگتا ہے، یعنی لوگ ان پر تھوکنے لگتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے. خود ہمارے شہر میں ایسے کئی لوگ ہیں جو غرور و تکبر میں مبتلا ہیں. ان میں آپ کو بتا دوں کہ علماء بھی ہیں، ان میں سیاسی قائدین بھی ہیں، ان میں ماہرین تعلیم بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو تعلیمی ادارے بھی چلاتے ہیں، لیکن غرور و تکبر کے معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے. لیکن یاد رکھیے کہ دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا اور انا پرستی میں مبتلا ہو جانا اور گھمنڈ اور غرور و تکبر کی بیماری میں مبتلا ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے زوال کی علامت ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان روب زوال ہو رہا ہے، یعنی اس کا زوال شروع ہو گیا ہے، وہ ذلیل ہونے جا رہا ہے. وہ ہوگا یعنی تو پھر اس کی اولاد ذلیل ہوگی. تو اس طرح کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے غرور سے بچنا چاہیے، گھمنڈ سے بچنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے. تو ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا حال دیکھیے، بی جے پی کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے. آج بھی وہی حال ہے. آپ بی جے پی قائدین جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں، غیر ضروری طور پر ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح راہل گاندھی سڑک پر آ جاتے ہیں، لیکن بی جے پی کے دو سابق وزراء بندر عام پر آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ راہل گاندھی ایک عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، افراتفری پیدا کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جبکہ انہیں اچھی طرح اندازہ ہے، خود وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ افراتفری ہندوستان میں کون پیدا کر رہا ہے، نوجوانوں سے روزگار کون چھین رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مودی جی نے واضح طور پر کہا تھا یعنی 2014 میں کہ وہ اقتدار میں آتے ہیں، یعنی بی جے پی اقتدار میں آتی ہے تو ہماری حکومت جو ہے وہ ہر سال 2 کروڑ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرے گی. تو 12 سال ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ 12 سال کے دوران کیا مودی حکومت نے یہ یعنی 2 کروڑ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 24 کروڑ نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2 کروڑ نوجوانوں کو بھی روزگار فراہم نہیں کیا گیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، آپ جو دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ مودی نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر بیرون ممالک میں جو بلیک منی ہندوستانیوں نے جمع کر رکھی ہے اس بلیک منی کو لائیں گے، لا کر ہر ہندوستانی کے بینک اکاؤنٹ میں 15-15 لاکھ روپے جمع کرائیں گے. آپ نے دیکھا کہ اس وعدے کو بھی فراموش کر دیا گیا. نہ صرف فراموش کر دیا گیا بلکہ وزیر داخلہ امت شاہ نے تو کہہ دیا کہ وہ تو ایک جملہ تھا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر وہ جملہ تھا تو پھر عوام اب ایک ایسا حملہ کرے گی کہ تمہارے اقتدار کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ چیف جسٹس آف انڈیا نے واضح طور پر نوجوانوں کو یعنی بے روزگار نوجوانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. انہیں جھنگر سے یعنی جھنگر سے تعبیر کیا تھا، انہیں کاکروچ قرار دیا تھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں مہاراشٹر کے نوجوان ابھیجیت دیپکے نے کاکروچ جنتا پارٹی آن لائن قائم کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 کروڑ سے زائد انسٹاگرام پر اس کے فالوورز ہو گئے. بی جے پی پریشان ہو گئی کیونکہ بی جے پی کے فالوورز کی تعداد اتنی نہیں تھی. حالانکہ بی جے پی اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی اور پھر رکنیت کے حساب سے، ممبرشپ کے حساب سے، اور آر ایس ایس اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ثقافتی یعنی کلچرل آرگنائزیشن قرار دیتی ہے. حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ آر ایس ایس کا رجسٹریشن ہی نہیں ہے، رجسٹرڈ نہیں ہے یہ، تو یہ غیر رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے. اس کو تو فوری طور پر اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، لیکن بی جے پی اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتی، بی جے پی حکومت. تو اس سلسلے میں عوام کو عدالت سے تو رجوع ہونا چاہیے کہ بھئی آر ایس ایس ایک رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے، تو پھر وہ چندے وصول کرتی ہے، جو ڈونیشنز لیتی ہے، جو اس کے پاس مالیہ آتا ہے، مال آتا ہے، اس کے وسائل کیا ہیں، اس کے سورسز کیا ہیں، اس بارے میں آپ پی آئی ایل پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن جو ہوتی
ہوتی ہے وہ ڈال کر معلوم کر سکتے ہیں اور اسے گھسیٹ سکتے ہیں عدالت میں کہ بھائی آپ کس طرح ایک رجسٹرڈ پارٹی نہ ہوتے ہوئے چندہ وصول کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک RSS کا سوال ہے، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے 79واں یعنی 79واں جو ہے وہ 80واں جو ہے وہ جشن آزادی منایا، اور آپ نے دیکھا کہ سب نے اپنے ترنگے کو سلام کیا، اس کی عظمت کو سلام کیا، اس کے وقار کو سلام کیا، اور یہی RSS ہے جس نے 52 برسوں تک اپنے ہیڈ کوارٹر یعنی ناگپور میں واقع اپنے ہیڈ کوارٹر پر اس نے قومی پرچم نہیں لہرایا تھا۔ تو بہرحال یہ دعوے، یہ وعدے اور صرف ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسے میں مودی حکومت کو چاہیے کہ وہ جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے روزگار پر توجہ دے، جو تعلیمی نظام میں گندگی آ گئی ہے اس گندگی کو صاف کرے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ RSS اور سنگھ پریوار کے لوگوں کو NCERT میں بھرتی کیا جا رہا ہے، اس میں شامل کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور تعلیمی نظام کو زعفرانی رنگ میں رنگا جو جا رہا ہے، ایسا نہیں کیا جانا یہ چاہیے، اسے فرقہ پرستی کا رنگ دیا جا رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کیا جانا چاہیے۔ بلکہ آپ کو بتا دوں کہ تمام جو شاہی ریاستیں تھیں ہندوستان کی سابق، تقریباً آپ کو بتا دوں کہ 600 سے زائد شاہی ریاستیں، 560 سے زائد جو تھی شاہی ریاستیں تھیں، ان کے کارناموں کو منظر عام پر لانا چاہیے۔ اسی طرح آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے جس طرح حکومتیں کی ہے، اس تمام سلطنتوں کے بارے میں تاریخ جو واقف کروایا جاتا تھا تاریخ کی کتابوں میں، اب اسے بھی مسخ کر دیا جا رہا ہے، اسے بھی حذف کر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایک مذہب کے ماننے والوں کو یا ایک تہذیب کے نمائندگی کرنے والوں کو یہ اہمیت دیں گے تو یہ تو ناانصافی ہوگی، یہ امتیاز ہوگا، یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جانبداری ہوگی، یہ تعصب ہوگا۔ اس طرح کے تعصبات سے بچنا چاہیے، کیونکہ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں 11ویں اور 12ویں جماعت کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کی تیاری کے لیے ایک بورڈ کی دوبارہ تشکیل عمل میں آئی ہے، کمیٹی کی تشکیل دوبارہ عمل میں آئی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ RSS اور ABVP سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اگر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو پھر آپ سمجھیے کہ نقصان کس کا ہوگا۔ ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو مٹانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، اسی سازش پر عمل کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس طرح کی سازشیں بالکلیہ طور پر ناکام ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مودی حکومت 12 برسوں سے یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا اقتدار کوئی نہیں چھین سکتا، اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، اس کو جواب دہی کا اس سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے دیکھا کہ چند بچوں نے جنتر منتر پر جمع ہو کر اس کی واٹ لگا دی، یعنی اس کو اس قدر پریشان کر دیا، اس کی ناک میں دم کر دیا کہ دھرمیندر پردھان وزیر تعلیم کو استعفیٰ دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ تو یہ چیزیں، حالانکہ BJP یہ کہتی رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے، ہماری ڈکشنری جو ہے اس میں ریزائن کرنے کا کوئی ورڈ نہیں ہے، تو لفظ ریزائن نہیں ہے یہ کہا کرتی تھی، لیکن آج دیکھیے کہ کس طرح وہ بچوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئی ہے، اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی اپنی خفت مٹانے کے لیے رات 1 بجے اپنے فون سے ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کو معاف کر دیا ہے۔ ارے میرے بھائی، بچوں کو معاف کون کر دیا ہے؟ آپ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بچوں نے ایسا کیا قصور کیا آپ نے انہیں معاف کر دیا ہے؟ جبکہ بچوں کو چاہیے کہ وہ آپ کو معاف کریں، کیونکہ آپ کی پولیس نے، آپ کی پیراملٹری فورسز نے، آپ کی حکومت نے بچوں پر جو ظلم کیا ہے اور جس طرح تعلیمی نظام کو ایک گندے سڑے گلے نظام میں تبدیل کر دیا ہے، اس کے لیے آپ کو بچوں سے معذرت خواہی کرنی چاہیے۔ آپ نے جس طرح کہا کہ میں گمراہ بچوں کو، مس گائیڈڈ جو بچے ہیں ان کو معاف کرتا ہوں۔ ارے میرے بھائی، آپ کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بچے اگر معاف کریں تو آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ بچوں مجھے معاف کر دو، کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری حکومت سے غلطی ہو گئی ہے، اور میں انا میں، گھمنڈ میں اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بچوں میں صرف گجرات کی نمائندگی کر رہا تھا، ہندوستان کی نمائندگی نہیں کر رہا تھا۔ بچوں میں چند اپنے ساتھیوں کی مدد کرتا ہوں، دوسروں کی مدد نہیں کر رہا تھا، دوسرے ہندوستانیوں کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ بچوں، راہل گاندھی اسی لیے سچ کہتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو، راہل گاندھی نے سچ کہا۔ بچوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اگر وزیر اعظم یہ کہتے تو بہتر ہوتا، لیکن وزیر اعظم نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کے حالات بہت ہی ڈینجر ہوتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اوقافی جائیدادوں کی لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے ریاست تلنگانہ میں۔ ویسے بھی متحدہ آندھرا پردیش میں بھی آندھرا والوں نے اوقافی جائیدادوں کو زبردست لوٹا، اور جو حضرت نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر کے جو ارکان خاندان تھے ان کے، اور دوسرے خاندان تھے، ان کی جو جائیدادیں تھیں، ان کی جو اراضیات تھی، اس
اس پر زبردستی قبضے کیے گئے، قبضے کر کے بینکوں سے آندھرا والوں نے زبردست قرضے بھی حاصل کیے اور کروڑوں روپے وہ اس طرح بناتے رہے۔ اور حال یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ زمینات سے، اراضیات سے محروم ہو گئے۔ ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جامعہ نظامیہ ایک ایسی دینی درسگاہ ہے جس کا شمار ہندوستان کے قدیم دینی درسگاہوں میں ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جامعہ نظامیہ کی جو وقف اراضی تھی رائے در کی 5 ایکڑ 25 گنٹے اراضی کا حراج کیا گیا اور 1,386 کروڑ میں اس کی بولی لگائی۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ M&S ریئلٹی نے 264 کروڑ روپے فی ایکڑ کی کامیاب بولی لگا کر زمین حاصل کی۔ 28 اگست کو پلاٹ نمبر 2 کا حراج ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہمارے علماء، ہمارے سیاسی قائدین، ان کے جو منہ ہے، منہ پر تالے لگے ہوئے ہیں، اور ان کا جو ایمان ہے وہ جو عام انسان کا جو ایمان ہے وہ جوش مار رہا ہے، لیکن ہمارے علماء، ہمارے سیاسی قائدین جو ہے ان کا جو ایمان ہے وہ کہاں گیا ہے، کدھر گیا ہے، کیا رخصت ہو گیا ہے؟ بہت بری خبر ہے اگر یہ رخصت ہو گیا ہے تو بہرحال ان بیچاروں کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ امیر جامع نظامیہ کو، نہ شیخ الجامع نظامیہ کو، نہ علماء کو، نہ مشائقین کو، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، بس دعوتوں کی فکر ہے، بس دعوتیں آتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں۔ اس طرح اوقافی جو جائیدادیں ہیں اس کو تباہ و برباد کرنے میں ان کا اہم کردار ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اگر کسی بستی پر عذاب بھیجتا ہے تو پہلے اس شخص کو نشانہ بنانے کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو جس نے کبھی بھی اللہ کی یعنی ذکر سے خود کو غافل نہیں رکھا، لیکن ساری بستی والے غافل رہے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر پہلے اس پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیتا ہے، پھر بعد میں اس کے جو پڑوسی ہیں انہوں کو عذاب دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آج اگر علماء خاموش رہیں گے یہ ان کی مجرمانہ خاموشی ہوگی، اگر علماء خاموش رہیں گے، مشائقین خاموش رہیں گے اور ملت کے ذمہ دار خاموش رہیں گے تو روز قیامت، روز محشر آپ دیکھیں گے کہ ان کی حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ یہ لاکھ توبہ کر لیں، لاکھ گناہ کر لیں، یقین مانیے کہ یہ ان کو سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ان کو تو چاہیے کہ جو اوقافی جائیدادیں ہوتی ہیں اس کی تحفظ کے لیے آگے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تواب الرحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اس طرح کے علماء و مشائقین جو جامعہ نظامیہ کی وقف اراضیات کی آکشن پر یعنی بولی لگائے جانے پر، اس پر قبضہ کیے جانے پر جس طرح کی مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ مجرمانہ خاموشی ان کے لیے تباہی و بربادی کا باعث بن سکتی ہے۔ ان کا دین بھی تباہ ہو سکتا ہے، ان کی دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو سکتی ہے۔ آپ یاد رکھیے یہ کفاف کے چکر میں اگر آپ پڑ جائیں گے، کفاف کے چکر میں مت پڑیے، آپ ایمان کے چکر میں پڑیے، ایمان کو مضبوط بنائیے۔ ایمان سب سے اہم ہوتا ہے۔ کوئی سیاسی قائد تو تمہیں دھمکی نہیں دے سکتا، تمہاری جان نہیں لے سکتا، اور یاد رکھو تمہارے نام اعمال میں نیکیاں نہیں لکھ سکتا۔ یہ علماء کے لیے پیغام ہے، اور علماء کو یہ جان لینا چاہیے کہ کسی سے مرعوب ہو کر اگر تم خاموش ہو، کسی سے ڈر کے مارے خاموش ہو، تو یقین مانو زندگی میں تمہارے خوف ہی خوف ہوگا۔ صرف اللہ سے ڈرو، لا تحزن ان اللہ معنا، خوف نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ محسن انسانیت نے کہا تھا۔ کس سے کہا تھا؟ صدیق سے کہا تھا۔ صدیق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین تھے کہ دشمن ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا ہے، بار بار پلٹ کر دیکھا کرتے۔ تو تب آپ کو بتا دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوف نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ یاد رکھیے اپنے ایمان کو، اپنے حلیے سے مسلمان دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یاد رکھیے آپ بہت بڑا شملہ باندھ رہے ہیں، امامہ باندھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک عالم کے طور پر ظاہر کر رہے ہیں، لیکن سیاسی قائدین کے ڈر کے مارے آپ پریشان ہیں، وہ خوف میں مبتلا ہیں۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے خوف کیجیے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، یہ یاد رکھیے، اور نہ انہیں کوئی ڈرا سکتا ہے۔ آج جامعہ نظامیہ کے علماء کو، طلباء قدیم کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ان کے ایمان کہاں گیا، ان کا جوش ایمان کہاں گیا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ طلباء انجمن جامعہ نظامیہ کے جو طلباء قدیم ہیں ان کو آگے آ کر اس طرح کی جو کوششیں ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے چاہیے۔ یاد رکھیے ظلم کے خلاف اگر آپ ظلم کو اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے نہیں روک سکتے تو اپنے زبان سے روکیے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اپنے آخری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھے کم از کم۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا، تو کب تک ڈرتے رہیں گے لوگوں سے، کب تک آپ ان کے غلامی کا توق جو ہے اپنے
گلے میں ڈالے رکھیں گے. آپ ڈالیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق. اس طرح کے لوگوں کا یہ اگر مر جائیں گے تو فجر میں تو ظہر میں انہیں ملا دیا جائے گا. گھر والے کہیں گے کہ بدبو آ رہی ہے, انہیں فوری طور پر شہر خاموشہ پہنچا دو, قبرستان پہنچا دو. تو بہرحال ناظرین, آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر جامع نظامیہ کی جو وقف اراضیات خطرے میں پڑی ہے اگر اسے نہیں بچاتے ہیں تو یہ جواب دہ ہوں گے, یوم حشر میں جواب دہ ہوں گے. اللہ کو انہیں جواب دینا ہوگا, اور یہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کر سکیں گے, کیسے اللہ کے سامنے یہ جواب دیں گے. یہ سوچنے والی بات ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے, علماء کے لیے, مشائقین کے لیے, سیاسی قائدین کے لیے. اور اسی لمحہ فکریہ کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بریکنگ نیوز اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.